اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ اسی طریقے سے پوری کتاب کے اختتام کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور برکات سے اور حدیث پاک کی نورانیت سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے، اور یہ درس ہمارے لیے، آپ کے لیے، جامعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے۔ ہر کتاب کے شروع کرنے سے پہلے سب سے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ اس مصنف سے ہم لوگوں کو آج بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہماری طرف سے بھی صاحب کتاب کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور ہماری طرف سے صاحب کتاب کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب سے اچھا اور آسان اصالہ ثواب ہے۔ اس وجہ سے اپنی دعاؤں میں اور اپنے اعمالوں میں ان مصنفین کو اصالہ ثواب کرتے رہیں، ان اساتذہ کو اصالہ ثواب کرتے رہیں، تاکہ ان کی جی بھی خوش ہو، ان کو بھی فائدہ ہو، اور ان کی دعاؤں بھی ہمیں ملتی رہے۔ لہذا سب سے پہلے اس وقت میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ سورہ اخلاص 13 مرتبہ پڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سورہ اخلاص 13 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، ابھی میں نے کہا وہ سنائی دیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ میں نے ابھی جو کچھ تقریر کی وہ آپ لوگوں کو سنائی دی یا نہیں؟ تو کیا سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو ابھی؟ تو حدیث مسلسل بالاولیت سن لی؟
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہماری پوری مغفرت فرما. آج تم اپنے فضل سے حدیث کی مشہور معروف اور سب سے اعلیٰ کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. یا اللہ اس پورے آداب کی رعایت کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انوارات اور برکات سے اور اس کتاب کی برکات سے ہمیں زیادہ سے مستفیض فرما. یا اللہ ہم نے جو ابھی سورہ اخلاص پڑھا ہے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. درود شریف پڑھا ہے اسے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام اساتذہ کو، حضور اقدس حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کو اور ہمارے تک جو سلسلہ پہنچ رہا ہے سب کو محض اپنے فضل و کرم سے اضافہ مضافہ ثواب نصیب فرما. ان مشائخ کے فروز و برکات سے ہم عمل فرما. ہمیں حدیث کی آداب کی صحت رعایت اور توفیق نصیب فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو دنیاوی علاقات سے دور فرما کر سچی تیری محبت اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حدیث کی محبت سے مالا مال فرما. ہمارے اس کتاب کی شروعات کرنے کو قبول فرما اور اسی طریقے سے عافیت کے ساتھ ختم تیری سعادت اور نصیب فرما. یا اللہ جن لوگوں نے اس کام میں ہماری نصرت کی ہے، مدد کی ہے، اعانت کی ہے، ان کو بہترین جزا خیر نصیب فرما. جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا ان کا ہم پر احسان ہے. یا اللہ ادارے میں بہترین جزا خیر نصیب فرما. ہمارے اساتذہ، شاہد، ہمارے والدین کو بہترین جزا خیر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. اللہم انا نسألک جميع ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمدللہ آپ حضرات نے کتاب کو شروع فرما دی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شروع کرنے کو قبول فرمائے. آپ حضرات کے اعتبار سے 1444 کا ذی الحج کا آج آخری دن ہوگا اور ہمارے اعتبار سے یہاں کے اعتبار سے 1445 یعنی نئے سال کا محرم کا پہلا دن آخری دن ہو یا سال کا پہلا دن ہو. اللہ تعالیٰ اتفاق کیا کہ اتفاق سے ہمیں دونوں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے یا ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مبادیات کے طور پر کچھ چیزوں کے بتانے کا عام متن دستور رہا ہے. آپ حضرات نے ان کو دوسری کتابوں میں سن لیا ہوگا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کتاب ہی شروع کر دینی چاہیے. مبادات تو آپ حضرات نے سنے ہوئے ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کے شروع کرنے سے پہلے مبادیات کے طور پر 8 چیزیں جس کو مناطق کا رؤوس ثمانیہ کہتے ہیں، جس میں تعریف، موضوع، غرض غایت، حکم وغیرہ اسما اور یہ 8 چیزیں ذکر کی جایا کرتی ہے. اس کو بیان کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں. اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے سبق کو شروع کرانے سے پہلے کئی دنوں تک مسلسل تفصیل کے ساتھ ان مبادیات کو ذکر فرمایا. تو رؤوس ثمانیہ اس میں 8 چیزیں ہوتی ہے جو ابھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کی. ایک تو ہے نفس کتاب کے متعلق کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا بانی کون ہے، اس کتاب کی فضیلت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایک صرف فن حدیث کے متعلق کہ فن حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. تو اس طریقے سے کل 16 چیزیں ہو جاتی ہے مقدمات میں، جس کو تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے بیان کیا تھا. اور میں بھی آپ کے سامنے کچھ مختصر طور پر ذکر کروں گا تاکہ اس کی وجہ سے کتاب کے سمجھنے میں، کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب فائدہ پہنچائے.
سب سے پہلے تو مقدمہ کے طور پر تعریف وغیرہ کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر موضوع وغیرہ کو ذکر کیا جاتا ہے، غرض و فائد کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس وقت کیونکہ بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن میں ظہر کے بعد صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں، تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج میں نے ابھی اب حضرت کے سامنے بسم اللہ کر کے کتاب کو شروع کرا دی۔ اللہ جل جلالہ ہر کتاب کے شروع کرنے سے پہلے مقدمات کے طور پر چند چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک ہے تعریف، دوسرا ہے موضوع اور تیسرا ہے کفایت، چوتھا ہے حکم وغیرہ۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث کی بھی کتاب میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس کتاب کو جو مقام اور جو درجہ عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی اونچا درجہ ہے، اور اس سلسلے میں بخاری اور اس کا مقام، اس کے مصنف اور اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ دوسرے حصے میں تمہارے سامنے آئے گی۔ آج تو صرف علم حدیث کے متعلق ہی تمہارے سامنے چند چیزوں کو ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا محبوب تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی یا نیا رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے اپنی سب سے بڑی کتاب، سب سے اونچی کتاب، سب سے اچھی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اور مکمل کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد کوئی ایک کتاب قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، اب قیامت تک کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو علم حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شروع میں عربی اول سے لے کر جو صرف نحو وغیرہ میں آپ لوگوں نے محنت کی اور کتابوں میں بھی بہت زیادہ محنت کی، ان سب کتابوں کا محنت کا جو مرجع تھا یا خلاصہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ حدیث پاک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ جل جلالہ و من والوں نے قرآن پاک میں جو ہمارے سامنے فرمایا ہے وہ کیا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک عربی ہے۔ اس وجہ سے اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے ساری محنتیں کی تھی، اور اس محنت کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سعادت نصیب فرمائی کہ ہم حدیث پاک کو سمجھنے کی یا حدیث پاک کو سمجھانے کی کچھ نہ کچھ بود ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور اس وجہ سے اب ہم قرآن اور حدیث کو کیا ہے اس روشنی میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حدیث کا جو علم تھا وہ آج کی طرح منظم اور الگ الگ نہیں تھا، بلکہ سب ایک ہی ساتھ تھا۔ ہر فن کا یہی ہوتا ہے کہ جب ابتدائی ہوتا ہے تو اس وقت میں ساری چیزیں اس میں مدغم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ترتیب ہوتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، ترتیب اور تنظیم کے بعد اس میں کیا ہے فرق وغیرہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علم حدیث کی تعریف میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ علم حدیث وہ علم ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی کیا ہے صحت اور قوت یا علت وغیرہ کو معلوم کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اب اس زمانے میں تو یہ علل حدیث اور اسی طریقے سے حدیث کے جو دوسرے اقسام ہیں اس کے متعلق تو تعریف ہوگی، ہم جس وقت پڑھ رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہوگی۔ حدیث کے احکامات اور مطالب یا مسئلے وغیرہ معلوم کرنے کے لیے ہیں تو وہ بھی فقہ کے ذریعے سے وہ تعریف بھی الگ ہو گئی۔
اس وقت ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ علم روایت حدیث، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یا کیا اس کی روایت کو اس کے حدیث کی روایت کرنے کو کیا ہے علم حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے معمولات یا ان کے اقوال افعال بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اقوالات وغیرہ یہاں پر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے عشق محبت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حاصل کیا، اختیار کیا اور اپنایا، اس وجہ سے ان کے اقوال وغیرہ کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ان صحابہ کے اقوال وغیرہ کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اس کے اوپر انکار وغیرہ نہ فرمایا تو اس کو علم حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو علم روایت الحدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے یہ تعریف ہوئی حدیث کی کہ جس ہم کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ علم روایت الحدیث ہے۔ پھر اس کے اندر علل حدیث، فقہ الحدیث وغیرہ مختلف اقسام ہیں جو مستقل طور پر فنون کے دوسرے حصے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا علم حدیث۔ وجہ تسمیہ کیا ہے، حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، اس سلسلے میں مختلف اقوال تمہارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں کہ حدیث کو حدیث کہنے کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سب سے پہلے سے تھے، اللہ جل جلالہ ومن والوں سے پہلے کوئی نہیں تھا اور اللہ جل جلالہ ومن والوں کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا۔ قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وغیرہ بھی قدیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس وجہ سے اس کو کلام قدیم سے تعبیر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات نئے ہیں، جدید ہے، قرآن کے مقابلے میں جدید ہے، اس وجہ سے قرآن پاک کا کلام یہ کلام قدیم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد یہ حدیث ہے، حدیث کلام جدید ہے، اس وجہ سے اس کو حدیث سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری وجہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، باتیں ہیں، اس وجہ سے اس کو حدیث کہا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے کی ہدایت فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہدایت ہی کا مشعل ہے، جس میں ضلالت یا گمراہی وغیرہ کی کوئی شک نہیں ہے یا گمراہی وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو نعمت نازل کی ہے، ہدایت عطا کی ہے، اس ہدایت کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا، صحابہ کے سامنے بیان کیا، امت کے سامنے بیان کیا، اور اس بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فحدث، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اس وجہ سے
حدیث کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے وہ میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا۔ تو یہ تو ہوئی حدیث کی تاریخ۔ دوسرا موضوع جس میں اس کے حوالے سے ذاتیہ کے ساتھ بحث کی جائے، یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ ہمارے موضوع میں داخل ہوگا۔ اس کے اوپر علامہ کافی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ دوسرے حضرات نے اشکال نقل کیا ہے کہ انسان کی ذات یہ موضوع اور ڈاکٹری کا حکم ہوتا ہے، حکیموں کے لیے ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور یہ اشکال لچر ہے، اس میں وہ خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک یہاں پر ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ موضوع ہدایت کے اعتبار سے ہے، رشد و ہدایت کے اعتبار سے ہے۔ ڈاکٹروں کے یہاں انسانی باڈی یا انسانی جسم جو موضوع ہوتا ہے وہ صحت اور بیماری کے اعتبار سے ہوتا ہے یا ہدایت کے اعتبار سے ہے۔ اس وجہ سے موضوع تعریف بھی ہو گئی، موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک ہے، اور اس معنی کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لے کر بھیجا تھا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس طرح کیا، کیا کہا، کس طرح کہا وغیرہ، اس کی جو ساری کی ساری بحث ہوگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگی۔ اس وجہ سے اس کا موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تعریف ہوئی، موضوع ہوئی، غرض اور غایت۔ غرض اور غایت مناتے کیا کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہے۔ یہاں سے اگر تم کیا ہے جامع مسجد تک جانے کے ارادے سے چلو تو یہ غرض ہے، اور جامع مسجد میں پہنچ جاؤ تو یہ غایت ہے۔ تو اسی طریقے سے حدیث پاک کے پڑھنے کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، یہ مناتے کا کہ یہاں تو دونوں چیز ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے وہ ایک ہی ہے کہ کس مقصد کے لیے حدیث پاک کو پڑھا جاتا ہے اور کس وجہ سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اس رشد و ہدایت کو عمل کرنا، رشد و ہدایت کو سننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور الفردوس میں، جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، یہ کامیابی ہو جائے۔ اس وجہ سے کیا ہے اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث کو پڑھنا چاہیے۔ آپ حضرات کے سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت جب حدیث پڑھو گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو پہلی نہیں معلوم ہوگی، بہت ساری حدیثیں آپ کو ایسے معلوم ہوگی کہ ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں تھا اور اب اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو جو نئی باتیں سننے کو ملے اس کو دیکھو کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں ہے تو اسی وقت سے اس کو اپنے اندر اپنانے کی اور اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے کامیابی کو حاصل کرنا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا موقع ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں گے، جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے، کیونکہ یہ طریقہ بہت ہی زیادہ سہل، بہت ہی زیادہ آسان ہے، اس وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پسند ہی یہی ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ اس وجہ سے الفوز بسعادت الدارین، یعنی دونوں جہان کی سعادت کو حاصل کرنا، دونوں جہان سے مراد دنیا بھی اور آخرت بھی، اس لیے کہ دنیا میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا یہ بہت ہی زیادہ آسان بھی ہے اور پریشانیوں کے بغیر بھی ہے، اور دوسری زحمتوں سے علاوہ آسانی دنیاوی زندگی گزارنے میں بھی آسانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہی ہے، اور آخرت میں تو کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہوگی۔ اس وجہ سے مقصود اس کا ہے الفوز بسعادت الدارین۔ تو تعریف ہو گئی، موضوع ہو گئی اور غرض و غایت ہو گئی۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ غرض و غایت کے سلسلے میں ایک خاص مخصوص چیز فرمایا کرتے تھے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کی جو غرض اور غایت ہے وہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک انسان کو عشق ہے، محبت ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں کے ساتھ ہر ایک انسان کو محبت ہے، اور یہ محبوب کا کلام ہے۔ قرآن ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حدیث ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اور محبوب کے کلام کو آدمی بار بار اس کو پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہو اور اس محبت میں اس نے خط لکھا ہو، تو اس خط کو وہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کو لذت نہیں آئے گی، یا ایک مرتبہ کے بعد اس کی لذت ختم نہیں ہوگی، بلکہ بار بار اس خط کو پڑھتا رہے گا اور پڑھ کر اس کے ذریعے سے لذت حاصل کرتا رہے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، اور یہ محبوب کا کلام ہے۔ اس وجہ سے محبوب کے کلام ہونے کی وجہ سے تو اس کا کوئی دوسرا فائدہ ہو یا دوسرا فائدہ نہ ہو، تو اس کے پڑھنے میں قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے، اس لذت کی وجہ سے اس حدیث کو کیا ہے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تعریف، موضوع اور غزل و بیات کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ آج پہلا دن ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے تو میں نے جیسا بھی ابتدا میں بتایا کہ مبادیات سمانیہ میں مبادیات علم اور مبادیات کتاب دونوں کے 8 یعنی 16 ذکر کرنے کے بعد 17ویں چیز ایک حکم اور 18ویں چیز حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ آداب کے ضمن میں ذکر کیا کرتے تھے۔ چونکہ آج ہی آپ کا اور میرا پہلا دن ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری مجلس آج ہی ایک دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے، سال بھر تک چلے گی، کتاب کے ختم ہونے تک چلے گی۔ اس وجہ سے چند چیزیں میں آپ حضرت کے سامنے پہلے ہی دن بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کو سامنے رکھ کر تم پڑھو تو تمہیں پڑھنے میں بھی آسانی ہو، آداب کے اعتبار سے بھی رعایت کی جائے اور حدیث کے انوارات وغیرہ بھی حاصل کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو دیکھو یہ حدیث کی کتاب ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جس جگہ پر، جس طریقے سے، جس چیز پر پڑھے جاتے ہیں، حدیث کی رعایت کرنا، حدیث کا آداب کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اس وجہ سے بے ادبی ہو اور بے ادبی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ ادب کرو گے، حدیث کا ادب کرو گے، کتاب کا ادب کرو گے، جس جگہ پر پڑھایا جا رہا ہے اس جگہ کا ادب کرو گے، جس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اس کا ادب کرو گے، تو اس کے آداب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا تھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس وجہ سے کون بول رہا ہے، کس سے بول رہا ہے؟ لا تنظر الی من قال، کون بول رہا ہے اس کی طرف مت دیکھو، وانظر الی ما قال، کیا کہا جا رہا ہے، کس کی بات بتائی جا رہی ہے اس کو ذکر کرو۔ پرانے زمانے میں حکومت کے جو اعلانات ہوا کرتے تھے، وہ حکومت کے اعلانات جو ہے وہ اس جگہ کے سب سے زیادہ کیا ہے ادنا درجہ کے جو آدمی ہوا کرتے تھے ان کے ذریعے سے اعلان کرایا جاتا تھا، لیکن اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اعلان کرنے والا کون ہے، بلکہ کیا اعلان کیا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کس کا فرمان ہے اس کو دیکھو، اور اس کو دیکھ کر اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال اس وقت سب سے زیادہ اعلیٰ اور اونچی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے دورہ حدیث، یعنی اس وقت پورے سال میں ہمارے سامنے جو بھی وقت آئے گا، جو بھی کتاب پڑھی جائے گی وہ صرف حدیث ہی حدیث کی ہوگی۔ اس وجہ سے اس کو دورہ حدیث کا سال کہا جاتا ہے۔ لہذا اس وقت پورا سال
حدیث کی رعایت اور حدیث کی حفاظت اور حدیث کو حاصل کرنے میں آپ کے سامنے گزرے گی۔ زندگی میں بہت سارے مواقع آئیں گے، بہت ساری حالات آئے گی، لیکن ایسا موقع کہ جس میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پڑھنے کے لے کر پڑھنے تک، سننے تک، بیٹھنے تک، سب میں صرف حدیث سے حدیث ہو، یہ موقع زندگی میں ایک ہی مرتبہ بلکہ زندگی میں صرف پہلی مرتبہ آتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے اور یہ آخری مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے کہ حدیث کے پڑھنے کے بعد اب بہت ہی کم موقع آئے گا، پورا وقت 24 گھنٹے صرف حدیث ہی حدیث میں ہو۔ یہاں تو جیسا کہ ابھی آپ حضرت کو میں نے بتایا کہ پہلے گھنٹے سے لے کر آخری گھنٹے تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، رات کو ہر وقت آپ کے سامنے آپ کی تو صرف حدیث ہی حدیث کی ہوگی۔ اس وجہ سے ایسا موقع کہ 24 گھنٹے جس میں تذکرہ ہو، حدیث کا تذکرہ ہو، یہ زندگی میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ آیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج تک بہت ہی غفلت کے ساتھ اور بہت ہی بے توجہی کے ساتھ وقت گزرا ہوگا، لیکن آج سے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی وقت غفلت کے ساتھ نہ گزرے، بے توجہی کے ساتھ نہ گزرے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حاصل کرنے کا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھے اور سمجھانے میں گزرے، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میرے والد صاحب نے مشکات شریف کی مجھے ابتدا کرائی مدرسہ مظاہر علوم میں کتب خانہ کے سامنے، تو کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد میرے والد صاحب نے حدیث کی مشکات شریف کی ابتدا کرائی، اور ابتدا کرنے کے بعد والد صاحب دعا کرتے رہے۔ والد صاحب نے کیا دعا کی وہ تو مجھے یاد نہیں، معلوم نہیں، لیکن حضرت شیخ فرماتے تھے کہ میری ایک ہی دعا تھی اس وقت کہ اللہ بہت ہی تاخیر سے، اس لیے کہ ابتدا میں تو ناظرہ، حفظ اور عربی اول، عربی دوم، سوم، چارم، پنجم، ششم وغیرہ پڑھنے کے بعد اب یہ مشکات کا موقع آیا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ اللہ بہت ہی اخیر میں، بہت ہی تاخیر کے ساتھ مجھے یہ حدیث کے پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ میری ایک ہی دعا ہے کہ مرتے دم تک، میری یہی دعا ہے کہ مرتے دم تک اس حدیث کا مشغلہ مجھ سے نہ چھوٹے۔ تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب نے کیا دعا کی مجھے معلوم نہیں، لیکن میری دعا یہی تھی کہ مرتے دم تک، اب حدیث جو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مرتے دم تک حدیث کا مشغلہ میرا باقی رہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ حدیث میں ایسے مصروف اور مشغول رہے کہ نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اگر لوگ کہتے تھے شیخ الحدیث تو شیخ الحدیث سے مراد ہوئی حضرت شیخ الحدیث ہی ہوا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے اب ہمارے سامنے اس حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آپ حضرات پورے سال صرف حدیث ہی حدیث پڑھیں گے، حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا فن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس حدیث کے آداب اور رعایت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات حضرت شیخ نے فرمائی کہ میرا ایک دوست تھا، محمد حسن نام بتایا کرتے تھے، اور جب حدیث کی ابتدا ہوئی اور پڑھنا شروع ہوا تو ہم نے ان کے ساتھ ایک بات طے کی تھی، اور یہ طے کی تھی کہ آج سے جتنی حدیثیں ہیں کتاب میں، ان ساری حدیثوں کو براہ راست حضرت سے، استاد سے سننا ہے اور پڑھنا ہے۔ کوئی حدیث ہم سے رہ جائے ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب روزانہ آدمی سبق میں حاضر ہو۔ آج کل تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ابتدائی سبق میں حاضر ہو گئے اور انتہائی سبق میں ختم
ختم میں حاضر ہو گئے اور پوری کتاب پڑھ لی. اس طریقے سے نہیں بلکہ ہر ایک حدیث اپنے استاد کے سامنے پڑھی جائے سنی جائے تو اس کو سننا ہے پڑھنا ہے، یہ دونوں نے طے کیا تھا. چنانچہ فرماتے تھے کہ ہم نے مشقتیں تو بہت ہوتی ہے، چھٹی وغیرہ بھی اور تاخیر وغیرہ میں بھی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے کر لو کہ جو بھی حدیث ہوگی وہ چھوٹنے نہیں چاہیے. پوری بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو ہم براہ راست پڑھیں گے یا سنیں گے تاکہ کوئی حدیث باقی نہ رہ جائے. دوسری بات حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہر حدیث باوضو پڑھنی. اس وجہ سے وضو پہلے ہی سے وضو کر کے آتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ 6 گھنٹے سبق ہوتا ہے، مسلسل سبق ہوتا ہے، 2 گھنٹے مسلسل سبق ہوتا ہے، انسانی عوارضات ہے. اس عوارضات کی وجہ سے وضو وغیرہ ٹوٹنے کا بھی کیا ہے وضو وغیرہ ٹوٹنے کا بھی احتمال ہوتا ہے. اس وجہ سے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا تو اس وجہ سے پھر یا تو بغیر وضو کے پڑھو یا تو پھر کیا وضو کرنے کے لیے جاؤ تو اتنی حدیث سے چھوٹ جائے گی. تو میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ اگر ایسا کبھی کوئی موقع آ جائے تو تم سنبھال لینا. چنانچہ فرماتے تھے کہ بعض کبھی کبھار بہت کم ایسا ہوتا تھا، لیکن ہوتا تھا انسانی عوارضات کی وجہ سے. تو وضو کی ضرورت پیش آ گئی تو جس کو بھی وضو کی ضرورت پیش آ گئی اس نے اپنے ساتھی کو ذرا ہاتھ سے اشارہ کر دیا اور اشارہ کر کے پٹ سے وہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا. وہ ادھر جب اس نے اشارہ کر دیا تو آگے حدیث نہ ہو، حدیث سے رکاوٹ ہو جائے، اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی اشکال کر دیا کرتا تھا اور وہ اشکال کا جواب دیتا تھا. پھر اس کے اوپر استاد اشکال کرتا تھا، پھر وہ اس کے اوپر اشکال پر اشکال کرتا تھا. تو اس طریقے سے اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ساتھی وضو کر کے آ جائے، اور جب کہ وضو کر کے وہ آ جاتا تھا سارے اشکالات ختم ہو جاتے تھے، حدیث شروع ہو جاتی تھی. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھی کو وضو کی ضرورت پیش آئی اور اس نے مجھے کونی ماری، اور کونی مارنے کے ساتھ میں نے بے اختیار اسی وقت کہہ دیا کہ حضرت شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں ایک اشکال لکھا ہوا ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ ابن حمام نے لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا، اعتراض ہے یا اعتراض نہیں ہے، کچھ نہیں، لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا. تو میرے والد کے پاس سبق ہو رہا تھا، تو میرے والد جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ذکی، بہت ہی زیادہ سمجھدار اور بہت ہی زیادہ طلباء کے حالات سے واقف تھے. اس وجہ سے انہوں نے جب میں نے کہا کہ حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں ایک اشکال ذکر کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے اس پہلے الفاظ کو سن کر انہوں نے کہا کہ ابن حمام کے اشکالات کا جواب میں کہاں تک دیتا رہوں گا، اس وجہ سے کہ جب بھی میں جواب دوں گا تو اوپر ایک اشکال اور ہوگا، پھر اس کے اوپر اشکال اور ہوگا. سمجھ میں چلو تمہارا ساتھی آ جائے وہاں تک میں تم کو ایک حکایت سنا دیتا ہوں. اس طریقے سے حکایت سنا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سبق کا اہتمام ہو، کوئی حدیث ہم سے نہ چھوٹے. دوسرا اہتمام یہ ہو کہ کوئی بھی حدیث بغیر وضو کے نہ ہو، باوضو ہو. یہ بھی ادب کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کتاب کا احترام اور پڑھانے والے کا احترام. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ میرے پڑھنے کے زمانے میں بہت بڑے بڑے مشائخ تھے. حضرت شیخ نے جیسا انطریق تمہیں معلوم ہوگا کہ سند کی بحث جب آئے گی تب کہ حضرت شیخ نے حدیث صرف 2 آدمی سے پڑھی. ایک حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے حضرت کے والد صاحب تھے. ان 2 کے علاوہ حالانکہ زمانے میں شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شیخ الہند
مولانا کیا ہے دیوبندی مولانا دیوبندی موجود تھے اور بھی بہت سارے محدثین تھے، لیکن حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے حدیث پڑھنے کی اجازت صرف مجھے اپنے سے یعنی شیخ کے والد سے اور اپنے شیخ مولانا خلیل مسعود سنپوری کے علاوہ کسی دوسرے سے پڑھنے کے لیے نہیں دی. اور میں نے جب بہت کہا تو فرمایا کہ تو بے ادب ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوسری جگہ پر تو حدیث پڑھنے کے لیے جائے اور استاد کی بے ادبی کرے تو استاد کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس علم سے محروم کر دیتے ہیں. اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تم علم حدیث سے محروم ہو جاؤ، اس لیے کہ تم بے ادب ہو، کہیں تم نے بے ادبی کر دی تو علم حدیث سے محروم ہو جاؤ گے. ہاں دوسرے فنون ادب ہے یا اس کے علاوہ دوسرے فنون ہے فقہ ہے وغیرہ، تم دوسرے کسی استاد سے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ حدیث دوسری جگہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب کی وجہ سے حدیث کے کیا ہے احترام کی اور ادب کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی، اور اس ضرورت کی وجہ سے مجھے میرے والد صاحب ان دونوں کے علاوہ کسی دوسرے سے حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم لوگ چونکہ ادب کی کمی کرتے ہیں اور ادب کی کمی کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے اس فن حدیث سے محروم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس فن کی بھی اور اس کی اساتذہ کی بھی کتاب کی بھی جگہ کے بھی وغیرہ کے سب کے ادب کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پڑھتے وقت کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، توجہ چاہیے، دھیان پورا ہونا چاہیے، یہ سارے ادب میں آ جائے گا. مجھے چونکہ اس وقت ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں بھی ہوتی، لیکن ادب کا تعلق تو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اور کتاب کا مطالعہ اور کتاب کی تکرار ان دو چیزوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اگر یہ چیز ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ لے گا. تیسری بات جو میں نے ابھی شروع میں بتائی تھی کہ اللہ جل جلالہ و من والہ بعض مرتبہ وہ مواقع عطا فرماتے ہیں، موقع عطا فرماتے ہیں. اس موقع پہ اگر رعایت کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر اس موقع کی رعایت کو اختیار نہ کیا جائے یا موقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر ساری زندگی محنت کرنے کے بعد بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے اس وقت آپ حضرات کے پاس آپ کو جو موقع ملا ہے وہ دورہ حدیث کا موقع ملا ہے، حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا ہے. جس میں ابھی بتایا کہ دین بھر میں ایک ہی مشغلہ ہے، صرف حدیث. کہیں بھی جاؤ، کسی جگہ پر بھی جاؤ، کسی استاد سے بھی پڑھو تو وہ مشغلہ صرف حدیث ہی حدیث کا ہے. اس وجہ سے حدیث کی رعایت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی طرف مشغول ہونا، توجہ کے ساتھ سننا، اس کو یاد کرنا وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہے. اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. اگر اس وقت جیسے دوسرے سالوں میں ہم سے سستیاں ہو گئی ہے، ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہے، اسی طریقے سے اگر اس سال بھی ہم نے کوتاہی کی اور کوتاہی کرنے کے بعد اگر یہ سال بھی اسی طریقے سے گزر گیا تو پھر شاید زندگی کا بہترین لمحہ گزر گیا اور یہ لمحہ پھر کسی صورت میں حاصل نہیں ہوگا. آپ حضرات نے مسئلے مسائل میں سنا ہوگا کہ کعبہ شریف پر جس وقت آدمی وہاں پر جاتا ہے اور پہلی مرتبہ کعبہ شریف کے اوپر جب نظر پڑتی اور نظر پڑنے کے وقت میں دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اور یہ تجربہ ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں سے وہ لوگ جانتے ہیں. آپ حضرات جاؤ گے تو بھی یاد رکھنا کہ جس وقت پہلی مرتبہ کعبہ شریف کے اوپر نظر پڑے تو اس وقت جو دل کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے وہ اثر اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ جل جلالہ و من والو قبول فرما لیتے ہیں.
اگر کوئی آدمی گیا اور جا کر اس نے کعبہ شریف پر نظر بھی پڑی اور اس موقع کو اس نے گوا دیا تو اس کے بعد پھر کتنی مرتبہ وہ کعبہ شریف پر اس پر نظر پڑے گی، لیکن وہ جو کیفیت جو ہوتی ہے وہ کیفیت پھر آئندہ حاصل نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں میں تم کو سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ تو یہی حال یہ دور حدیث کا کہ اس وقت اللہ جل جلالہ مومن والوں نے موقع دیا ہے، اس وجہ سے آپ کے اقوال، افعال، احوال، امثال اور تمام چیزوں میں یہ سب مد نظر رکھیں کہ تمہارا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، تم حدیث کے طالب علم ہو، تم حدیث کو حاصل کرنے والے ہو، اس وجہ سے تم کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، زبان پر درود جاری رہنا چاہیے اور ہر کام تمہارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ایک سال گزر گیا تو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ بعض مرتبہ حدیث کو سنانے کے لیے یا حدیث کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثال کی بھی ضرورت پیش آتی، اور بعض مرتبہ میں اس مثال کو آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے استعمال بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیا کہی ویسے ہی مثال ذکر کی، بلکہ تمہارے دلوں تک وہ بات پہنچ جائے اور تم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ دنیاوی مثالیں بھی بیان کروں گا۔ اس وقت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو بحث چل رہی ہے بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں کہ اس موقع کو اگر تم نے اچھی طریقے سے حاصل کر لیا، اچھی طریقے سے سنبھال لیا تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ گے اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر اس کو ضائع کر دیا تو پھر بعد میں ہزاروں موقع آتے رہیں گے لیکن وہ بات نہیں ہوگی۔ میں نے بتایا، اور جس کے ایک مثال میں نے بتائی کعبہ شریف پر پہلی مرتبہ نظر ڈالنے کی، لیکن ان کے علاوہ عقلی طور پر تمہارے سمجھ کے لیے بتاؤ کہ دیکھو آپ حضرات جانتے ہیں، جو حضرات شادی شدہ ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوں گے وہ بھی اتنے جاہل نہیں ہیں، اس نے بھی کچھ نہ سن رکھا ہوگا کہ شب زفاف جو ہے، اس شب زفاف کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں آدمی کو پوری طریقے سے اس ایک ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، نہ کوئی دوست یاد آتا ہے نہ کوئی اور بات یاد آتی ہے، پوری طریقے سے وہ اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر جو اس نے اس طریقے سے رہا تو شب زفاف کا جو اصل لذت اور موقع ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ اس نے اس شب زفاف کو بھی ویسے ہی گزار دیا، غفلت کے ساتھ گزار دیا، تو آئندہ روزانہ اس کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی، وہ لذت وہ مقام وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے اس مثال سے تم کو یہ موقع کی نزاکت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ دور حدیث کا آپ کا سال ہے، آج ہی سے آپ کو طے کرنا ہے کہ کوئی حدیث بغیر وضو کے نہیں پڑھنی، کوئی حدیث کتاب سے چھوٹ جائے ایسا بھی نہیں پڑھنا، سبق میں موضوع رہنا ہے، اور ہر آن اور ہر لمحے حدیث کے وجہ سے حدیث کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور اپنا ہر کام، ہر قول، ہر فعل حدیث کے متعلق یا حدیث کے مطابق جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس طریقے سے اگر کرو گے تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا سال بہت ہی اچھی طریقے سے گزرے گا، اور اگر یہ سال اچھی طریقے سے گزر گیا، ہدایت کے راستے پر پڑ گئے، ہدایت مل گئی تو انشاءاللہ ساری زندگی ہدایت ہی پر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکیاں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اچھی طریقے سے حاصل ہوگی۔ بہرحال اس بات کو میں ہر سال کہا کرتا تھا اور اختتامی سال پر میں پوچھا کرتا تھا تو طلبہ عامتاً بتایا کرتے تھے، کبھی 75%، کبھی 70%، کبھی 80% لڑکے کہتے تھے کہ بخاری کی ہر کتاب، بخاری کی ہر حدیث کو ہم نے پڑھا ہے اور ایک بھی سبق ہمارا ضائع نہیں ہوا، بخاری کی ہر حدیث کو ہم نے باوضو پڑھا ہے اور بے وضو نہیں پڑھا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس چیز کی وجہ سے میں آپ حضرات کو کہتا ہوں، حضرت شیخ نے اور بھی بہت ساری مثالیں بتائی، لیکن وہ وقت آتے ہوئے بتاتا رہوں گا۔ باقی مطالعہ کرنا اور تکرار کرنا، یہ دونوں بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تم اس میں کم سے کم ایک مرتبہ تکرار کر لیا کرو گے تو انشاءاللہ بہت سارے مضامین کا استحضار ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال آج کے اس سبق میں جو ہم نے بخاری شروع کی ہے، تاریخ، موضوع اور غرض و غایت، یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ تعریف، موضوع اور غرض و غایت وغیرہ آپ حضرات نے سنی، اور کس طریقے سے آئندہ درس میں آؤ گے، کس طریقے سے درس کا میں مشغولی کرو گے، مطالعہ تکرار کرو گے، اس کے اسی پر ختم کر کے آج ابھی تو میرے خیال سے آدھا گھنٹہ باقی ہوگا۔ جی سنائی نہیں دے رہا؟ چلو آج پہلا دن ہے تو کسی کو کرتا ہے، آئندہ آپ انشاءاللہ آگے پھر شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اصالہ ثواب پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو بھی اللہ جل جلالہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جس طریقے سے آپ کتاب شروع ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس کو اختتام کی سعادت اور توفیق بھی نصیب فرمائے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 کتنے لڑکے ہیں اس وقت؟ 18 ہے۔ اچھا، تو ماشاء اللہ سب کے سب نظر کے سامنے 17 تو میں نے گرے، اور 18واں وہ جو چھپ پردے میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ بہت اچھا۔ تو مطالعہ کر کے آنا، حاشیہ وغیرہ دیکھ کر آنا، اور محنت کرنا، اور جو کچھ پڑھا جائے اس کو کم سے کم ایک مرتبہ تکرار کر لیا کرنا۔ آج آدھا گھنٹے کی چھٹی ہے، کل کو پھر انشاءاللہ مسلسل شروع ہوگا اور کتاب کی شروعات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔